بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام فیروز بخت تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹے کا نام جان عالم تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت نہیں۔ جان عالم کے پاس ایک طوطا تھا۔ طوطا بہت عقل مند تھا، آدمیوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ جان عالم کو اس سے بہت پیار تھا۔ ایک دن جان عالم بن ٹھن کر پنجرے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میاں مٹھو سچ کہنا، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی ہے؟ میاں مٹھو چپ رہے۔ جان عالم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے میری بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ میاں مٹھو بولے، میرے مالک، جھوٹ جھوٹ ہے اور سچ سچ۔ میں جھوٹ کیسے کہوں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ اگر سچ کہوں تو اس سے لڑائی پیدا ہوگی۔ اس پر شہزادہ اور بگڑ گیا۔ اس نے طوطے سے کہا، جو ہو سو ہو، اب تم سچ کہہ ہی دو۔ میاں مٹھو نے کہا، میرے مالک، آپ کے ملک سے دور ایک ملک ہے، وہاں کی شہزادی انجمن آرا ہے، دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ یہ سن کر جان عالم نے کہا، میں انجمن آرا کو ضرور دیکھوں گا، میں کل ہی اس کے ملک روانہ ہو جاؤں گا۔ میاں مٹھو نے بہت سمجھایا کہ انجمن آرا کے ملک تک پہنچنا بہت مشکلوں کا کام ہے، مگر جان عالم نے ایک نہ مانی۔ وزیر کا بیٹا شہزادے کا دوست تھا، اس نے اسے اپنا ساتھی بنایا، کچھ سپاہیوں اور خدمت گاروں کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ میاں مٹھو اوپر اڑتے جاتے تھے اور ان لوگوں کو راستہ بتاتے جاتے تھے۔ چلتے چلتے ایک جنگل آ گیا، وہاں ایک بہت خوبصورت ہرن دکھائی دیا۔ شہزادے نے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے دوڑا دیا۔ میاں مٹھو اوپر سے ٹیں ٹیں کر کے چلائے کہ حضور، یہ جادو کا جنگل ہے، ایسا نہ کیجیے، مگر شہزادہ نہ مانا۔ شہزادہ گھوڑا دوڑاتا رہا اور بہت دور جا نکلا، مگر ہرن جیسے چھو ہو گیا ہو، کہیں نظر نہ آیا۔ اب جو شہزادے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف سناٹا ہے، نہ کوئی آدمی نہ آدمزاد۔ سوچنے لگا، کیا کروں، کیسے اس ویرانے سے نکلوں؟ اتنے میں ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ وہ بولا، اے نوجوان، بتا کیا چاہتا ہے؟ شہزادہ جان عالم بولا، مجھے انجمن آرا کو دیکھنا ہے۔ بوڑھا ہنسا اور بولا، سبحان اللہ، جادو کے جنگل میں پھنسے ہو، یہاں سے نکلنے کی فکر نہیں کرتے، انجمن آرا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ مگر جان عالم پر تو بھوت سوار تھا۔ اس نے ضد کی کہ انجمن آرا کو دیکھوں گا۔ بوڑھے نے دیکھا کہ شہزادہ نہیں مان رہا تو اس نے شہزادے کو ایک چھوٹی سی تختی دی اور کہا، جب کوئی مصیبت پڑے تو اس تختی کو دیکھ لینا اور جو اس پر لکھا ہو اسی پر عمل کرنا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ انجمن آرا کا ملک وہاں سے قریب ہی تھا۔ جان عالم دن رات چل کر وہاں پہنچا۔ محل کے پاس پہنچا تو آنکھوں میں چکا چوند آ گئی۔ ایسا شاندار جگمگ کرتا محل آنکھوں دیکھا تھا نہ کانوں سنا تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ محل سے جو درباری نکلتا تھا وہ کالے کپڑوں میں ہوتا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ ایک خواجہ سرا کی سواری سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ شہزادے نے اس کو سلام کیا اور سیاہ لباس کی وجہ پوچھی۔ خواجہ سرا نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا، اے نوجوان، ہماری شہزادی انجمن آرا کو ایک جادوگر جادو کے زور سے محل سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس روز سے محل میں غم ہے اور ہر شخص کالے کپڑے پہنتا ہے۔ جان عالم نے یہ حال سنا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے ایک آہ بھری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خواجہ سرا نے اسے اٹھایا، ہوش میں لا کر حال پوچھا، سواری میں بٹھایا اور محل کی طرف چل پڑا۔ خواجہ سرا نے بادشاہ کو خبر دی کہ ایک خوبصورت شہزادہ اپنے ملک کو چھوڑ کر انجمن آرا کو دیکھنے یہاں آیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کو بلایا اور محبت سے اپنے پاس بٹھایا۔ جان عالم نے بادشاہ کو اپنے ملک کا پتہ دیا اور سارا حال سنایا۔ پھر انجمن آرا کا قصہ پوچھا۔ بادشاہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، ایک جادوگر کی شہزادی پر نظر تھی، ایک روز موقع پا کر وہ اسے اڑا کر لے گیا اور ایک قلعے میں بند کر دیا ہے۔ وہ قلعہ یہاں سے 5 میل دور ہے، اس میں آگ بھڑکتی ہے
اور شعلے آسمان تک جاتے ہیں۔ عقل کام نہیں کرتی کہ کیا معاملہ ہے، شاید کوئی جادو کا کارخانہ ہے۔ جان عالم نے کہا، اگر جان باقی ہے تو میں اس جادو کو توڑوں گا اور انجمن آرا کو لے کر آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے بہت سمجھایا کہ اپنی کیوں جان گنوانا چاہتے ہو، جادو سے لڑنا آدمی کے بس کا کام نہیں، مگر شہزادہ نہ مانا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ جان عالم بادشاہ سے رخصت ہو کر شہر سے نکلا، 5 میل دور گیا اور دیکھا کہ سامنے آگ کا قلعہ ہے جس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے اور آگ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ شہزادہ غور سے قلعے کو دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہرن بار بار آگ سے نکل کر اچھلتا کودتا ہے اور پھر آگ میں غائب ہو جاتا ہے۔ جان عالم نے سوچا ضرور اس میں کچھ راز ہے۔ جیب سے تختی نکال کر دیکھی، اس میں لکھا تھا کہ اسم اعظم پر اور تیر چلا۔ اگر تیر ہرن کے لگ گیا تو جادو کا کارخانہ ختم ہو جائے گا، نشانہ چوکا تو تیرا خاتمہ ہو جائے گا۔ جان عالم نے فوراً کمان سے تیر جوڑا، اسم پڑھا اور تیر چلا دیا۔ تیر نشانے پر لگا، ہرن زمین پر گرا تو آسمان سے شور اٹھا، پہنچو دوڑو، جانے نہ پائے۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ جان عالم ذرا نہ ڈرا، جمع کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر میں اجالا ہوا۔ اب نہ وہ آگ تھی نہ قلعہ، بس ایک بڑا سا میدان تھا۔ لیکن ابھی منزل کہاں آئی تھی؟ انجمن آرا تو وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ جان عالم آگے چلا گیا، دیکھا کہ ایک قلعہ آسمان تک بلند ہوتا چلا گیا ہے۔ وہ قلعہ عجیب تھا، زمین سے 4-5 گز اونچا، ایک تختہ کمہار کے چاک کی طرح چکر کھا رہا تھا۔ اس پر وہ قلعہ کھڑا تھا اور تختے کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ جان عالم قلعے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک وہ قلعہ تھم گیا اور اس کی ایک اونچی کھڑکی سے آواز آئی، اے بے وقوف، کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالتا ہے؟ جا واپس چلا جا، مجھے تیری جوانی پر رحم آتا ہے۔ یہ اسی جادوگر کی آواز تھی جو انجمن آرا کو اٹھا کر لے آیا تھا۔ شہزادہ جان عالم ہنسا اور کہا، زیادہ بکواس مت کرو، سامنے آ، میں تیرا زور دیکھوں۔ یہ سن کر جادوگر کو غصہ آ گیا، کھڑکی سے جھانکا، ماش کے تھوڑے دانے لیے، ان میں کالا دانہ رکھا اور انہیں آسماں کی طرف پھینک دیا۔ ایک دم کالا بادل گر آیا اور شہزادے پر پتھروں اور انگاروں کا مینہ برسنے لگا۔ مگر شہزادہ کہاں ڈرنے والا تھا، وہ جادو کو توڑنے والا اسم پڑھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسم کا اثر یہ ہوا کہ جب آگ قریب آتی تو پانی بن کر بہہ جاتی اور پتھر خاک بن جاتے۔ جان عالم چلتے چلتے بالکل قلعے کے قریب پہنچ گیا، مگر قلعہ بند تھا۔ اس نے سوچا اب کیا کروں؟ اس نے پھر تختی نکال کر دیکھی، اس پر لکھا تھا کہ اس تختی کو قلعے کی دیوار سے لگا دو۔ شہزادے جان عالم نے چھلانگ لگا کر تختی قلعے کی دیوار کے ساتھ لگا دی۔ پھر کیا تھا، قلعہ چکر کھانے لگا اور اس زور سے پھٹا جیسے بہت سی توپیں ایک ساتھ چل جائیں۔ چاروں طرف اندھیرا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اجالا ہوا۔ جان عالم کیا دیکھتا ہے کہ قلعہ غائب ہے اور ایک طرف جادوگر کی لاش پڑی ہے، برابر میں ریت کے ٹیلے پر سرکنڈے گرے ہیں، ان کے گرد نیلا پیلا سوت لپٹا ہوا ہے، ان کے درمیان انجمن آرا حیران پریشان بیٹھی ہے۔ جان عالم نے اپنی مراد پا لی، انجمن آرا کو لے کر بادشاہ کے پاس آیا۔ وہاں پہلے ہی یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ جان عالم نے میدان مار لیا ہے اور انجمن آرا کو جادو سے چھڑوا لیا ہے۔ شہر میں عید ہو گئی، گھر گھر شادیانے بجنے لگے۔ بادشاہ جان عالم سے بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی جان عالم کے ساتھ کر دی اور اپنی بادشاہی بھی اس کو دے دی۔ شہزادہ جان عالم دلہن کو لے کر اپنے وطن واپس آ گیا۔ ماں باپ سے بہت سی دعائیں لی۔ شہزادہ کچھ دن وہاں رہا اور پھر اپنے سسرال آ گیا۔ جب شہزادے کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کا ملک بھی شہزادے کو مل گیا اور وہ دونوں ملکوں پر حکومت کرنے لگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔